السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دو دن سے نہیں تھے فضل بھائی آپ؟ ہاں میں تھوڑا باہر تھا 2 دن اچھا پہنچ نہیں سکا. وہ ایئر فون کا یاد نہیں رہتا نکلتے وقت. آئے تو سنے نہیں آ رہا تھا کچھ بھی جب میں فون رکھے تو. وہ ذرا عادت ڈالنا ایئر فونس کی. جی. شارق جی السلام علیکم. ارشاد بھائی کو ذرا فون کریے. فیصل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصل بھائی کے ساتھ غنی خاری موجود ہے. جی السلام علیکم. جی ہے ریڈی ہے تلاوت کے لیے. ٹھیک. چلیے بسم اللہ شروع کر لیں گے. فیصل بھائی تلاوت شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ اعلیٰ کی ترجمانی اس طرح ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائے پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی. اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو گی اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا وجزا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما آمین یا رب العالمین. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی، ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوتے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں. قابل احترام عزیز شرکاء اسٹڈی سرکل، آج ہمارا 114واں دن ہے، 114 ڈے، 15 اکتوبر 2021. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ہمارا جمعہ کا دن ہم نے لیکچر سیریز کے لیے مختص کر رکھا ہے. آج لیکچر کی جگہ پر ہم یہ جو کتاب چاہے بلکہ دستور جماعت اسلامی اس کا حصے اول ہم انشاءاللہ آج نہ صرف پڑھیں گے بلکہ ہم اس کی تشریح بھی کچھ سنیں گے. ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو کتابوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تحریک اسلامی کی بنیادی کتابیں، جن کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں
کہ ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس اور امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے اور اس میں تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی کا حصہ بننے کے لیے جن باتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے اس کے متعلق ہم یہ باتیں سن رہے ہیں۔ ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس ملک میں وہ واحد تحریک ہے، وہ واحد آرگنائزیشن ہے جس کا ایک دستور بھی ہے، دستور کانسٹیٹیوشن۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس دستور کے عقیدے سے متعلق کچھ باتیں اور اس کی جو شیخیں ہیں وہ پڑھ کے سناؤں اور اس کی کچھ تشریح کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ پہلی مرتبہ جب مجھے اس دستور کے متعلق جی غالباً ڈیٹا کی وجہ سے جو ہے کچھ رکاوٹ آ گئی تھی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دستور جماعت اسلامی پر گفتگو کرنے سے پہلے میں نے کوشش یہ کی تھی کہ تمام جتنے مکاتب فکر آج معاشرے میں پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں اس ملک میں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، جمعیت اہل حدیث ہو یا بریلوی مکتب فکر ہو، ان کے یہاں بھی کوئی دستور اس طرح کا پایا جاتا ہے یا نہیں، تو یہ جاننے کی کوشش کی۔ اور مجھے بڑا تعجب بھی ہوا کہ بظاہر تو کہتے ہیں لوگ کہ ہم بھی ایک تنظیم چلاتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، لیکن کسی کے یہاں چھپی حالت میں کوئی دستور نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک میری گفتگو کے حوالے سے یہ کہا، میں نے جب ان سے پوچھا جمعیت اہل حدیث کے لوگوں سے کہ آپ کے یہاں کوئی دستور ہے اپنی جمعیت اہل حدیث کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو الگ سے دستور کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن خود ہمارے لیے دستور ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بہت جنرلائز اسٹیٹمنٹ تھا جو ان لوگوں نے کیا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے اب یہ جو باتیں رکھوں گا دستور جماعت اسلامی کے حصے اول کے عقیدے کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آرٹیکلز اور شقیں دفعات اس میں منشنڈ ہیں اور وضاحت کے ساتھ منشنڈ ہیں اور اس کی تشریحات جو ذکر کی گئی ہیں، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اس لیے پڑھا دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے۔ یہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے شرط بھی ہے کہ آپ اپنے دستور سے واقف ہوں کہ جماعت کن بنیادوں پر قائم ہوئی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نسب العین کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، رکن کیسے بن سکتا ہے، رکن کسی وجہ سے کوئی ایسا کام کر گزرے جو دستور کے خلاف ورزی میں ہو تو اس کو پھر اخراج کیسے کیا جاتا ہے، امیر جماعت کیسے ہوں گے، ان کا انتخاب کیسے ہوگا، نمائندگان کیسے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ دستور میں آئیں گی، لیکن آج ایک لیکچر میں ہم اس کو سارا کور نہیں کر پائیں گے، تو ہم اسے گزشتہ آنے والے 3-4 جمعوں تک اسے لے کے چلیں گے تاکہ ہم یہ پورے دستور کو جو ہم کو دی گئی حلقے سے کتابیں ہیں ان میں دستور بھی شامل ہے۔ عقیدہ، نسب العین اور طریقہ کاری اس کا حصے اول ہے۔ نام، دفعہ
1 میں لکھا ہے اس جماعت کا نام جماعت اسلامی ہند اور اس کے دستور کا نام دستور جماعت اسلامی ہند ہوگا۔ تاریخ کیا ہے اس کی؟ تاریخ نفاذ یہ کب سے لاگو ہوا ہے؟ دفعہ 2 میں منشنڈ ہے یہ دستور 1 رمضان المبارک 1375 ہجری مطابق 13 اپریل 1956 سے نافذ ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کی شروعات تو ہوئی تھی 25 اگست 1941 کو، اور 1956 تک اس دستور کو، چونکہ اس بیچ انڈیا اور پاکستان الگ ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ دستور کا نام دستور جماعت اسلامی ہند رکھا گیا۔ اسی طرح دستور جماعت اسلامی پاکستان اور پھر آگے چل کر بنگلہ دیش، جہاں بھی جماعت اسلامی اس بر صغیر میں پائی جاتی ہے، اس کے مطابق اس ملک کا نام بھی اس کے ساتھ نفی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 1956 سے لاگو ہوا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ دفعہ 3 میں اس بات کو مینشن کیا گیا، جماعت اسلامی کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی الہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ اس عقیدے کے پہلے یعنی جز اللہ تعالیٰ کے واحد الہ ہونے اور کسی دوسرے الہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ ہم سب انسانوں کا معبود برحق اور حاکم تشریع، جو ہمارا اور پوری کائنات کا خالق، پروردگار، مدبر، مالک اور حاکم تکوینی ہے، پرستش کا مستحق اور حقیقی مطاع صرف وہی ہے، اور ان میں سے کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو یہ بات یہاں دفعہ 3 میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا اس بات پر تھوڑا سا غور کرتے چلیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جماعت اسلامی کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو تمام انبیاء اور رسول کا عقیدہ رہا۔ یہ وہی عقیدہ تھا جس کی طرف انبیاء بلایا کرتے، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندو، اے میرے برادران قوم، اللہ واحد کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی اور الہ حاجت روا، مشکل کشا، دعاؤں کا سننے والا نہیں۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اور قیامت تک اب اور کوئی نئے نبی آنے والے نہیں، اور کوئی شریعت آنے والی نہیں، اور کوئی کتاب آنے والی نہیں، اور کوئی دستور حیات انہیں دیا جانے والا نہیں، تو اسی نبی کی نبوت جاری رہے گی، یہی شریعت لاگو ہوگی، اور یہی کتاب قرآن مجید تا قیامت تک اب باقی رہے گی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ کا بھی عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ اس سے پہلے کے انبیاء کا تھا۔ اس میں فرق صرف اتنا تھا، فرسٹ پارٹ آف دا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں، صرف سیکنڈ پارٹ آف دا کلمہ بدلتا گیا۔ توحید ہمیشہ سے وہی رہی، وہی باقی رہی، صرف یہ بدلتا گیا، کہیں آدم صفی اللہ، کہیں نوح نجی اللہ، کہیں ابراہیم خلیل اللہ، کہیں موسیٰ کلیم اللہ، کہیں عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جماعت اسلامی جو دعوت دیتی ہے اپنے ممبروں کو، اپنے ارکان کو اس میں شامل ہونے سے پہلے، کہ آپ اپنے اس عقیدے کی تجدید کر لیں، اس کو ریوائیو کر لیں، اسے ریوزٹ کر لیں، اسے سوچ سمجھ کر، عقل کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اور اسی عقیدے پر اپنی زندگی کو گامزن کریں اور لگائیں۔ یہ دراصل مطلوب اور مقصود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نیا عقیدہ پروموٹ کرنا مقصود نہیں، جماعت اسلامی کا کوئی اپنا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، یہ وہی عقیدہ ہے جو تابعین، تبا تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شیخ عبد القادر گیلانی، خواجہ اجمیری، خواجہ گلبرگے والے، نظام الدین اولیاء، تمام اولیاء اکرام، سب ہم میں سے ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، نجات پانے والا، اور باقی کے سب جہنمی ہیں۔ تو ہم سب اسی ایک نجات پانے والے عقیدے کے لوگ ہیں۔ تو یہ نجات پانے والے کون ہوں گے؟ صحابہ نے جب دریافت کیا یا رسول اللہ یہ نجات پانے والے کون ہوں گے، تو کہا ما انا و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔
تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی نئے عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. یہ عقیدہ کوئی مولانا مودودی کا کریٹڈ نہیں ہے، یہ عقیدہ کوئی جماعت اسلامی کا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو محمد رسول اللہ کا، صحابہ اکرام کا، خلفائے راشدین کا اور تمام ہی امت مسلمہ کے لوگوں کا ہے، اور قیامت تک یہی عقیدہ باقی جاری ساری رہے گا. اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے، اس عقیدے کے پہلے یعنی جز اللہ تعالیٰ کے واحد الہ ہونے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہونے، اور کسی دوسرے الہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ ہم سب انسانوں کا معبود برحق ہے. وہ اللہ کون ہے؟ وہ معبود ہے، وہی حق ہے، وہی حاکم تشریع ہے. حاکم تشریع کہتے ہیں کہ وہ خالق و مالک جو ہمیں شریعت دینے کا اختیار رکھتا ہو، چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی ہم کو زندہ رکھتے ہوئے وہی ہمارا حساب و کتاب لے گا. تو اسی کو یہ حق بنتا ہے یا اسی کا کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ہمیں شریعت بھی عطا کرے اور اسی کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. جو ہمارا اور اس پوری کائنات کا خالق ہے کون؟ اللہ پروردگار ہے، وہ مدبر ہے، وہ مالک ہے اور حاکم تکوینی ہے. حاکم تکوینی کہتے ہیں کہ وہ کریٹر ہے، اس نے ہمیں انسان کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور دوسری مخلوقات کو، کسی کو جن، کسی کو کیڑے، کسی کو مکوڑے اور نہ جانے کیا کیا اس کی بے شمار مخلوقات ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں. وہی ہے جو کریٹ کرتا ہے، تو اسی کا حق بنتا ہے کہ اسی کی پرستش کی جائے. اس کا مستحق ہے وہ، اور حقیقی متاع صرف وہی ہے، اور ان میں سے کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. اللہ کی نہ ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات، کسی میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہ جو بگاڑ عقیدے کا جو لوگوں نے لایا ہے، وہ عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ کو ابن اللہ کہا انہوں نے، اور کہیں عزیر کو ابن اللہ کہا یہودیوں نے. لیکن ہمارے یہاں اللہ کا بڑا کرم ہے اس امت پر کہ اب تک ہم میں سے کوئی ایسا بھی دھڑا نہیں ہے امت مسلمہ میں جو کہتا ہو کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے ہم کو، اس امت کو بچایا ہے، محفوظ کیا ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتے. اب رہا کیا دوسری جو کمزوریاں آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہوئے واضح ہوگی بات. اس حقیقت کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی و کارساز، حاجت روا و مشکل کشا، فریاد رس، حامی و ناصر نہ سمجھے. اب آپ ذرا غور کیجئے ان الفاظ پر کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مشکلوں کو دفع کرنے والا نہیں. یہاں حضرت علی کے نام سے جو نعرے لگاتے ہیں لوگ، بالخصوص رافضی، کہ یا علی مدد، یا علی مدد ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حضرت علی کو بھی جو کبھی مدد مانگنی ہوتی تو وہ یا اللہ کہ اللہ سے مدد مانگتے، اپنے نام سے کبھی نہ انہوں نے مدد مانگی، نہ اس کی بات کا انہوں نے اظہار کیا. یہ بات کے لوگ ہیں جو اس طرح نہ صرف حضرت علی کو بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو مشکل کشا کہتے ہیں، علی کو کہتے ہیں اور نہ جانے کن کن کو کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں اس عقیدے کی تشریح میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ ہی ہمارا ولی ہے، وہی کارساز ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریاد رس ہے، ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے، وہی ہمارا حامی ہے، وہی ہمارا ناصر ہے، ناصر یعنی ہماری مدد کرنے والا، وہی ہماری حمایت کرنے والا. یہ وہی اللہ ہے جس نے بدر میں 313 صحابہ کی مدد کی تھی. یہ وہی اللہ ہے جو احد میں مسلمانوں کے ساتھ تھا. یہ وہی اللہ ہے جو محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے موجود تھا. اور یہ وہی اللہ ہے جو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کے سوا کسی اور کی ذات ایسی نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. اللہ کے سوا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے. اب یہ تشریحات میں سے آ رہی ہیں. پوائنٹ نمبر 2 ہے جو بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ کسی کے لیے نفع دینا طے کر دے، یا اللہ کسی کو طے کر لے کہ میں اس بندے پر یہ اپنے احسانات کروں گا، تو اس زمین اور آسمان میں اللہ کو چھوڑ کر سب اگر مل جائیں اور تمام فرشتوں اور جنوں اور نہ جانے کن کن کی مدد لے لیں، تب بھی وہ نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کا ذرا سا بال باقا کر سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع یا نقصان پہنچانے والا نہ سکے. کسی سے تقویٰ نہ کرے. تقویٰ کہتے ہیں ڈر کو. اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، نہ کسی سے خوف کھائے، کسی پر توکل نہ کرے اور کسی سے امیدیں نہ وابستہ. نہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا ہے، نہ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھانا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے،
وہ حساب لینے والا ہے. وہ جب پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ساری دنیا کے جو سہارے جن کو ہم آج بہت عظیم سمجھتے ہیں، ان کی حیثیت اس وقت حشر کے میدان میں کیا ہوگی، ہمیں واضح ہونی چاہیے ذہن. اور اسی پر کسی پر توکل نہ کرے. بھروسہ جو ہے وہ اصل بھروسہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر. ہم انسانوں پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ عارضی ہے، فانی ہے، حادث ہے. ہم دنیا میں جس طرح ہم انسان ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ العلیم ہے، سب کچھ سننے والا ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سے عبدالعلیم ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے علم والے اللہ کے بندے ہیں، تو وہ عبداللہ ہیں جو علم والے اللہ کے بندے ہیں. ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح سے جاننی چاہیے کہ توکل، کسی پر بھروسہ، کسی سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے ساتھ میں نہیں کرنا. یہ ہے تشریح نمبر 2. کیونکہ تمام اختیارات کا مالک حقیقتاً صرف اللہ ہے. اچھا، یہ کیوں کہا جا رہا، ذرا کبھی اس بات پر ہمارے ذہن کی طرف ہم بے چینی کا اظہار کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم جس کسی سے مدد مانگتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اگر انسانوں میں سے ہو تو وہ آج ہے، کل نہ رہے. ہم کسی پر امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نوکری دے گا، یہ ہمیں گلف کو بلائے گا، یہ ہمارا کام بنائے گا، ہمارا یہ فلاں کرے گا، تو یہ آج ہو سکتا ہے، کل نہ ہو. لیکن اللہ کی ذات ہر وقت ہے اور ہمہ وقت ہے. وہ نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں، اسی کے لیے سب کچھ کریں، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک حقیقتاً صرف اللہ ہے. نمبر 3 اس پوائنٹ کا تشریح میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں. پوجا اور پرستش جس معنوں میں کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں پوجا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال پرستش اسی کے ہم معنی میں ہے. لیکن کسی کے آگے نظر کرنا، جھکنا، مانگنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے. کسی کو نظر نہ دے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بہت سے لوگ نظریں باندھتے ہیں، درگاہوں سے باندھتے ہیں، زندوں سے باندھتے ہیں، اور انتقال کر گئے بزرگان دین کے حوالے سے نظریں نیازیاں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یہ سب اس میں کوئی اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے صرف اور صرف نظر اگر مانی جائے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے. کسی کے آگے سر نہ جھکائے. اب یہاں ہمارے پاس یہ خاص کر دکنی رواج میں یہ ہے کہ کبھی ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ نہ صرف پیٹ میں منڈی ڈالتے، جھک جاتے ماں باپ کے آگے، بزرگوں کے آگے، اور بلکہ بزرگوں کے پیر چھوتے، اور کہیں تو یہ کہ سجدے کرتے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاصا ہمارا وہ طبقہ ہے امت مسلمہ کا جو درگاہوں سے اتنی عقیدتیں رکھتا ہے، ان سے نظر بھی مانگتا ہے، نیاز بھی کرتا ہے. درگاہوں پہ جا کے بزرگان دین کے ان آستانوں سے یہ کہتا ہے کہ جو ہے آپ مجھے اولاد دیں گے تو میں آپ کے پاس یہ نذرانہ چڑھاؤں گا، یہ فلاں کروں گا، یہ قربانی دوں گا. یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کاموں کا کرنا جائز نہیں، اور اس کی گنجائش نہیں. یہ ہے عقیدہ جماعت اسلامی کا، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا تھا، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ. کسی کو نظر نہ دے، کسی کے آگے سر نہ جھکائے، غرض کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں. اب ہم سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وندے ماترم کہنے میں کیا حرج ہے، یا پرساد کا دیے جانے پر کھا لینے میں کیا حرج ہے، وہ فلاں ہے. یہ اس طرح کی بہت سی توجیحات کی جاتی ہیں. تو ہمارا ان سے صرف اتنا کہنا ہے، کسی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، نہ سر جھکاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ. اگر کوئی کام، کوئی ایسی ایکٹ ہے جو شبیہ ہو، ریزمبلنس رکھتی ہو، مشابہ ہو، اگر جو مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کام بھی ہم نہیں کریں. اگر کوئی آدمی دسہرے پر ابھی چل رہا ہے، دیوالی پر فلاں کسی کو مٹھائی کا ڈبہ بھیج دے تو اس ڈبے کو کھانے میں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ڈبے دکان سے خرید کے بھیجے گئے. لیکن آپ کو معلوم ہو کہ ایک پوجا پاٹ میں رکھی گئی چیزیں تھی، وہ نظر اور نیاز کی تھی اس بت کے آگے، اور اس کے بعد اس میں سے نکال کے آپ کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، تو آپ کو حسن و خوبی کے ساتھ انہیں کہنا ہے کہ اس کی مجھے اجازت نہیں، میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ میں سوائے اللہ کے نام کے کسی اور کے نام کا نہیں کھا سکتا. غرض کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. جس کے لیے عبادت کی جا سکتی ہے اور جس کے آگے رکوع اور سجدے اور کی جا سکتے ہیں، اسی کا یہ حق بنتا ہے، اور وہی مستحق ہے اس بات کا کہ لوگ اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی پرستش کریں، اسی کے لیے نظر مانگیں،
اور اسی کے آگے جھکیں، اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی کے آگے رکوع کریں. یہ جو ایکٹس ہیں ہمارے یہاں نماز میں پڑھنے والے، رکوع کا، قیام کا، سجدے کا، یہ سب کے سب ایکسکلوزیو اونلی اینڈ اونلی فار اللہ عز و جل. اللہ کے علاوہ یہ کام نہ ابوبکر صدیق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا، اور نہ ہی مجھے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بزرگان دین کے لیے کریں یا کسی اور کے لیے کریں. اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ جماعت اسلامی ہے. نمبر 4 اس کی تشریح میں دستور دفعہ عقیدے کی دفعے کے تشریح میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے. دعاؤں کا کرنا، دعا کے بارے میں جیسا ہم جانتے ہیں کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. دعا مانگنی چاہیے، اور دعا دراصل بندگی کی معراج ہے، بندے کو اپنے رب سے جوڑنے والی، بندے کو اپنے رب کے آگے عاجز بنانے والی، اپنے رب کو حاکم، خالق، مالک، اور اپنے آپ کو ناچیز اور کیا کہتے ہیں کم. اللہ غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں. قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے. اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے. یہ جو ہم دنیاوی اعتبار کے جتنے کام کرتے ہیں، اگر ہم ایسے عقیدے کے اعتبار سے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہیں مشکل میں پھنسا ہے اور کسی نے اپنے دوست کو آواز دی، تو یہ بات اس کے عقیدے میں نہیں آئے گی. یہ وقتی اس سچویشن کے حساب سے کوئی آدمی کہیں گر گیا ہے، اسے سپورٹ کرنا ہے، اس نے مدد کے لیے کسی کو پکارا اور اوپر سے لوگ اسے سن کے مدد کرتے ہیں، تو یہ اس کا عقیدہ نہیں ہوگا. یہ حالات کے حوالے سے ریکوائرمنٹ ہوگی، اسے عقیدے میں شامل نہیں کریں. اور کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے گی. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے بہت سے بھائی، مسلمان بھائی، یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے دامن میں رہیں گے اور وہ ہم کو جو بیڑا پار لگائیں گے اور وہ ہمارا جو ہے ہماری نجات کرا دیں گے. ہمیں کسی کی پناہ میں نہیں جانا، اس لیے کہ وہاں سوائے اللہ کی پناہ کے کوئی پناہ باقی رہنے والی نہیں. کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زور آور بھی نہ سمجھے کہ اس کی سفارش سے قضاء الہی ٹل سکتی ہے. کسی کو ایسا بھی نہ سمجھے ہم کہ فلاں بزرگ کے پاس جائیں یا فلاں ولی کے پاس جائیں یا فلاں نبی کا نام لیں اور فلاں واسطے کا حوالہ دیں تو لہٰذا اس کام کو میرے بن جائے گا، اور بلکہ جو ہے یہ میری مصیبت اور آفت اور فلاں ٹل جائے گی. نہیں، اللہ نے اس بات کا اعلان قرآن میں کیا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارگوں سے قریب ہوں. تو لہٰذا اس انسان کو اپنے رب سے زیادہ قریب تر کوئی اس زمین اور آسمان میں نہیں. تو لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ صرف اپنے رب ہی کے ساتھ ان ساری باتوں کو اہتمام کرے اور کسی اور کے ساتھ ان باتوں کو نہ اپلائی کرے. کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زور آور بھی نہ سمجھے کہ اس کی سفارش سے قضاء الہی ٹل سکتی ہے. آپ سوچئے کہ کوئی چیز اللہ نے طے کر دی ہو، تو کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑی مسائل اور مشکلات میں انسان سمجھتا ہے کہ بڑے برے دن چل رہے ہیں میرے اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. اگر میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آستانے پہ جاتے یا فلاں کا حوالہ دیتے یا فلاں کی نظر مانتے تو آپ کی یہ جو ہے مسائل اور مشکل جو ہے ٹل جاتی تھی، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوتا. وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اپنے کس بندے. اچھا، آپ یہ غور کریں کہ انبیاء سے اس نے آزمائشیں لی ہیں، اور ہم سے تو یہ کہا ہے قرآن میں کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، کھیتی کی بربادی سے، جانوں کے نقصان سے، اور دیکھیں گے کہ تم میں اس پر صبر کرنے والے کون. اور یہی وہ آیت ہے جس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کبھی کوئی مصیبت اور مشکل سے دو چار وہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اس کی سفارش سے قضاء الہی ٹل سکے، کیونکہ خدا کی سلطنت میں در حقیقت سب بے اختیار رعیت ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں یا خواہ انبیاء یا اولیاء، سب کے سب بے اختیار ہیں. آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی تھی اپنے چچا ابو طالب کو بستر مرگ پر ترغیب دلائی آپ نے کہ چچا جان کم سے کم اب کلمہ پڑھ دیجئے. چچا نے اس وقت پر ابو طالب نے حضرت علی کے والد نے کہا کہ بھتیجے اب اگر میں ایمان لاؤں اور کلمہ پڑھوں تو لوگ کہیں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے ایمان لایا، تو میں بہادر کی موت مرنا چاہتا ہوں، میں جو ہے لوگوں کو کیا کہوں گا. تو لہٰذا لوگوں کے خاطر انہوں نے کم سے کم کان میں پڑھ دیا ہوتا تو سفارش کے مستحق ہو جاتے اور حقدار ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا اور
حضرت لوط کی بیوی، حضرت ابراہیم کے والد، انبیاء کے رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی انبیاء کی حیثیت میں وہ ان کی مدد اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح واضح ہو جائے کہ سب بے اختیار رعیت ہیں، ہم سب رعیت ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، کبھی فرشتوں سے مانگے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے مکے والے، انبیاء سے مانگتے تھے، اور بلکہ مسدس حالی میں تو خوب کہا ہے حالی نے کہ کیا ہے وہ مزاروں پہ جا جا کے چادر چڑھائیں، اور کیا کہتے ہیں وہ توحید سے اس میں کچھ خلل آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ یہ سب جو ہے آج معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن یہ سب اس بات کی نفی کرنے کے لیے اس بات کو تشریح کی جا رہی ہے کہ ہم سب اس ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، یا کوئی اولیاء ہو، کوئی بھی اس بات کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ نہ سمجھے، کسی کو بے اختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز تسلیم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اب ہم جن لوگوں کو اب دیکھتے ہیں عرب کنٹریز میں ملک فہد، ملک فیصل، نہ جانے کیا کیا ملک 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 کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ سب عارضی فانی ہے۔ یہ بادشاہت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹرم، لیکن اصل جو مالک ہے، مالک الملک، وہ ہے اللہ، جس کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ کسی کو بھی کو بے اختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز تسلیم نہ کرے، کسی کو مستقل بذات شارع اور قانون ساز نہ مانے۔ کوئی بھی فار ایور ہم کو احکامات دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، اس لیے کہ ہم اسی کے بندے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اس نے کسی کی مدد لے کر ہمیں نہیں بنایا ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے بس سب اسی کا ہے، تو لہٰذا سب کے سب اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اسی کا حکم چلے گا، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اسی کا حکم چلتا ہے۔ لوگ نہ جانے کن کن سے دعائیں مانگے، نظر نیاز کیا کیا کریں، لیکن اس کے باوجود ہوتا وہ ہے جو اللہ نے طے کیا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ چاہے اچھی ہو یا بری، جیسی بھی ہو، لیکن اللہ کی مشیت میں یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ حسن ظن اور حسن کیا کہتے ہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کسی کو مستقل بذات شارع، یعنی کوئی بھی پرماننٹ ہم کو قانون دینے والا نہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اب اس ملک میں ہم رہتے ہیں تو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، یہاں کے قانون کو مانتے ہیں، تو یہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہے ہیں آپ، تو یہاں جو ہے یہ ٹیمپرری عارضی فانی ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم اس ملک میں نافذ ہو جاتا ہے جہاں ہم سب کو ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا پڑے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے، جیسے اکثر یہ کہا جا رہا ہے جے شری رام کہنے میں کیا حرج ہے، یہی حرج ہے کہ شری رام چندر جی دشرت کے بیٹے تھے، وہ بادشاہ تھے، ایک اچھے سپوت تھے، لیکن وہ نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، نہ خدا ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے ہم کو یہ کہنے کی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس ملک میں یہ کہیں، ہم کو چاہیے کہ اس ملک سے اگر کچھ کرنے کی حاجت اور ضرورت پڑے تو کریں، لیکن اپنے آپ کو ان حالات میں بھی ہم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مقتدر اعلیٰ نہ سمجھیں، اور منع کرنے کا مجاز تسلیم نہ کرے، کسی کو مستقل بذات شارع اور قانون ساز نہ مانے، اور ان تمام اطاعتوں کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دے جو ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کے تحت نہ ہو، کیونکہ اپنے مالک کا ایک ہی جائز، اپنی ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ مالک ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی اور جس کے آگے ہم اپنی حاجتیں اور منتیں مرادیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اسی کو اپنا حاکم، مالک، رازق، پالنہار، ایک ہی جائز سے نے ملٹیپل کریٹرز نہیں ہے، وہ ایک ہی کریٹر ہے، لہٰذا ہم سب اسی کے بندے ہیں، اور اسی کا حکم ہے، اسی کی شریعت ہے، اسی کا دیا ہوا قانون ہے۔ اس نے ناک دی ہیں سونگنے کے لیے، اس نے ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، اس نے منہ دیا ہے کھانے کے لیے۔ منہ سے سونگا نہیں جاتا، ناک سے کام ہاتھ کا کام نہیں لیا جاتا، کان سے کچھ اور، تو یہ اختیار بھی اس نے طے کر کے دیے ہیں کہ کون سے اعضاء سے کیا کام کیا جائے گا، وہ وہی کریں گے جو اللہ نے ہم پر
واضح کیا ہے اور امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے۔ اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے، اس کے سوا کسی کو فی الواقع مالکیت اور حاکمیت کا حق ہی نہیں پہنچتا، کوئی اس میں شریک نہیں، کسی کی اختیار میں نہیں، نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی حاکم ہے سوائے اللہ۔ نیز اس عقیدے کو قبول کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے اور اپنی خواہش نفس کی بندگی چھوڑ دے اور صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ اس عقیدے کا یہ لازم جز ہے، یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے دستور کا، عقیدے کے شق دفعے کے حوالے سے، کہ وہ اپنی خود مختاری، ہم کو we are supposed to surrender our wills and wishes، اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی خواہش نفس کی بندگی چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم بندوں کے غلام ہو جاتے ہیں، خود اپنی بندگی کرتے ہیں، بلکہ جیسا کہ کسی نے خوب کہا ہے کہ ہر شخص میں ایک فرعون چھپا بیٹھا ہے، وہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ موقع آئے اور کہے کہ انا ربکم الاعلی، میری بات نہیں مانی گئی، میری نہیں سنی گئی، میری بات کو کسی نے نکار دیا تو وہ ناراض۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ ہر ایک کے اندر اس فرعون کو اگر وہ ہے بھی تو اس فرعون کو کرش کرے اور وہ اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے اور اللہ ہی کی خود مختاری کو قبول کرے اور صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے، کسی اور کا بندہ نہیں، کہیں دینار کا بندہ، کہیں درہم کا بندہ، کہیں روپے کا بندہ، کہیں نفس کا بندہ، کہیں خواہشات کا بندہ، کہیں فلاں کا نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ بن کر رہے جسے اس نے اپنا واحد الہ تسلیم کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک و مختار نہ سمجھے۔ ہم مالک یا مختار ٹیمپرری بیسس پہ تو ہو سکتے ہیں لیکن فار ایور نہیں۔ فار ایور جو ہے وہ ساری اس تخلیق میں جو کچھ کریشن میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے۔ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے اعضاء اور اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے امانت سمجھے۔ یہ ایک اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ جسم، یہ سوچنے سمجھنے والا دماغ، یہ دھڑکنے والا، تڑپنے والا، پھڑکنے والا دل، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہمارے لیے ایک انعامات، اکرامات ہے، یہ امانتیں ہیں، اور ان سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان امانتوں کا کیسے استعمال کیا تھا۔ صحیح استعمال کیا تو اس پہ اجر پائیں گے، اور اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کے یہاں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھے اور اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ اور تصورات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ کے حضور سب چیزوں کا حساب دینا ہے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پانا ہے۔ یہ احساس میرے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ رہے اور تازہ رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، حادث ہے، یہ ختم ہونی ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، نہ ہمیشہ کسی کو رہی ہے۔ قرآن میں جو سب سے بڑے نبی کا ذکر ہے جو لمبی عمر پائی ہے، جس کی عمر کو اللہ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ 50 سال کم 1000 سال، 950 ایئرز والے نبی بھی اس زمین پر باقی نہیں، وہ بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کو نہیں آیا، اور ہم سب حادث ہیں، مطلب آج ہیں کل نہ ہوں گے، اور پھر ہمارے بعد کوئی اور ہوگا اور ان کے بعد کوئی اور ہوگا، لیکن اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھے اور اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ اور تصرفات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ کے حضور ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پانا ہے۔ یہ ہم قیامت کا قائم ہونا، قیامت کا بپا ہونا اس عقیدے میں شامل ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ہے جسے ہم یوم جزا کہتے ہیں، ایک دن ہے جب حشر کا میدان ہوگا، ایک دن ہے جب ساری انسانیت آدم سے لے کے عیدم تک، آخری انسان تک، قیامت سے پہلے سب کھڑے کیے جائیں گے، ان سب سے پوچھ ہوگی۔ اب کسی پر اللہ مہربان ہو جائے اور کسی کے نام اعمال کو وہ یوں ہی ویو کر دے تو وہ اس کے اختیار میں، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا ہے کہ کس کو ویسا کرے گا، لہٰذا ہم سب کو اس بات کے ذہن میں اچھی طرح نقش کرتے چلنا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر بھی ہم میں سے کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کا بھی وہ اجر پائے گا، ہم میں سے جس کسی نے ذرے برابر بھی کوئی برائی کی ہے تو اس کا بھی اسے اجر مل کے رہے گا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ اپنی پسند کو معیار اللہ کی پسند کو، اپنی ناپسندگی کو کا معیار اللہ کی ناپسندگی کو بنائے۔
अपनी पसंद का मियार अल्लाह की पसंद को, मेरा मियार ये हो कि मैं जिस चीज़ को पसंद करता हूँ कि मेरे रब ने क्या चाहा है मेरे लिए। अच्छा, कमाल ये है कि हम ज़रा गौर करें इस बात पर, ये पॉइंट नंबर 9 है। हमारी बहुत सी ऐसी पसंदें होती हैं जो बचपन की पसंदें कुछ और, जवानी की पसंदें कुछ और, अधड़पन की पसंदें कुछ और, बुढ़ापे की पसंदें कुछ और, जब बच्चे सेटल हो गए तो पसंदें कुछ और, न जाने इन पसंदों का कोई एंड नहीं होता। और ये ख्वाहिशात हमारी ऐसी हैं जिससे खबर की मट्टी ही बंद करेगी। हमारी पसंद का मियार अल्लाह की पसंद को बनाए। अल्लाह जिस चीज़ को पसंद करता है वो अगर मेरी पसंद में है तो फबीहा, बहुत अच्छे। हम इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी है इसलिए कि हमने अल्लाह ही की पसंद को अडॉप्ट किया है। अल्लाह की नापसंदगी को अपनी पसंद बनाना ये उम्मत मुस्लिमा का काम नहीं, और ये जमात इस्लामी के रुकन का भी काम नहीं। उसके अक़ीदे में ये बात शामिल है कि वो अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद ही के मुताबिक करेगा। अपनी नापसंदगी को अल्लाह का अपनी नापसंदगी का मियार अल्लाह की नापसंदगी को बनाए। पॉइंट नंबर 10, अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अशद हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की सिफत ये होती है कि वो शदीद अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत करते हैं अल्लाह से कि ऐसी मोहब्बत फिर वो किसी और से नहीं करते मखलूक में से। इसके लिए एक इमेजिनरी एक सर्कल बनाइए अपने जहन में, एक बड़ा सर्कल है, इसे कहें आप अल्लाह से मोहब्बत का सर्कल है, और इसके अंदर एक छोटा और एक सर्कल बनाइए जिसे आप कहें कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत, और इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए, कहीं बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, माश की मोहब्बत, कैरियर की मोहब्बत, और फलां की मोहब्बत, चीज़ों की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत, सवारियों की मोहब्बत, फार्म हाउसेज, और न जाने ये सब मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत के अंदर रसूल की मोहब्बत, और रसूल की मोहब्बत के सर्कल के अंदर ये छोटे छोटे सर्कल्स, ये सब अच्छा, इसकी गुंजाइश है, ये मुस्तहसिन है, अच्छा है, इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत से आगे बढ़ती ना जाए। और अगर किसी ने ये समझ लिया है कि अल्लाह की मोहब्बत सेकेंडरी है, और जैसे थोड़ी देर के लिए हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में चल रहे थे, हाथ पे हाथ पकड़े थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने बेवालाहाना मोहब्बत के इज़हार में कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उमर, तुम अपनी जान से मुझे महबूब रखते हो? तो कहा, या रसूलल्लाह नहीं, मैं अपनी जान को पहले और फिर आप। तो कहा कि उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर हम अपनी जानों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करें, और उससे आगे बढ़कर ये कि हम सब अल्लाह के रसूल के आगे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हों। यह है पॉइंट नंबर 10। अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखे और उसकी रज़ा और उसके क़ुर्ब को अपनी तमाम सही और जहद का मकसूद और अपनी पूरी ज़िंदगी का महवर ठहराए। इतनी मोहब्बत रखे कि जो कुछ हम कर रहे हों अल्लाह उससे राज़ी हो। लोगों को राज़ी करना ये बहुत सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल, वक्ती और सब दिखावे की बातें। कहीं ज़िम्मेदार खुश हो जाए, कहीं दोस्त खुश हो जाए, कहीं कोलीग खुश हो जाए, कहीं बीवी खुश हो जाए, कहीं बच्चे खुश हो जाए, कहीं रिश्तेदार खुश हो जाए, कहीं माशरा खुश हो जाए, नहीं, इनकी खुशनुदी सेकेंडरी। असल खुशनुदी है कि अल्लाह की रज़ा हो। वरना हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, मन सामा युराई फ़क़द अशरका, मन सदक़ा युराई फ़क़द अशरका। जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़े रखे उसने शिर्क किया। तो इतनी अजीम इबादतें, नमाज, रोज़ा और ज़कात जैसी चीज़ें होती हुई भी ये शिर्क होगी अगर वो अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने का सबब बन जाए। पॉइंट नंबर 11, अपने लिए अखलाक में, बर्ताव में, माशरत में, तमद्दुन में, मईशत में, सियासत में, ग़ैर ज़िंदगी के हर मामले में सिर्फ़ अल्लाह ही की हिदायत को हिदायत माने, और सिर्फ़ उसी ज़ाब्ते को ज़ाब्ता तस्लीम करे जो अल्लाह का मुक़र्रर करदा हो या उसके अहकाम व हिदायत के तहत हो, और जो उसकी शरीयत के ख़िलाफ़ हो उसे रद्द कर दे। ये हमें अपने मिजाज को बनाना है, और ये जमात इस्लामी ने अपने दस्तूर में छापा है कि अपने लिए अखलाक में, बर्ताव में, माशरत में, तमद्दुन में, मईशत में, सियासत में, ग़ैर ज़िंदगी के हर मामले में सिर्फ़ अल्लाह की हिदायत को हिदायत माने। डिवाइन गाइडेंस जो है वो अल्टीमेट जो है हमें सिर्फ़ अल्लाह ही से मिलने हैं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, मालिक है, वही हाकिम तशरीह है, वही शरीयत का देने वाला है। उसी ने नबियों को भेजा है, तो उसी का हक़ ये बनता है कि हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़
اللہ ہی کی ہدایت کو ہدایت مانیں، اور اس کے علاوہ یہ جو سیکنڈری ہدایتیں ہو سکتی ہیں وہ ان کا مقام وہ نہیں ہوگا جو اللہ سے ہدایت کا معاملہ ہوگا۔ جیسے کوئی سینئر اپنے باس کی جونیئر اپنے باس کی بات مان رہا ہے، ہدایت کو انسٹرکشنز کو قبول کر رہا ہے، تو وہ عارضی ٹیمپرری ہوگا، لیکن اس کے عقیدے میں شامل نہیں ہوگی بات۔ اور صرف اسی ضابطے کو ضابطہ تسلیم کرے جو اللہ کا مقرر کردہ ہو یا اس کے احکام و ہدایت کے تحت ہو، اور جو اس کی شریعت کے خلاف ہو اسے رد کر دے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے شریعت کی حیثیت میں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جس پر صحابہ چلتے رہے، اس عقیدے سے ہٹ کر اگر کوئی شریعت کی کوئی ایسی بات شریعت کے نام سے ہمیں دی جاتی ہے جو اس کے خلاف ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اسے رد کر دیں، چاہے وہ ہمارے باپ دادا کا طور طریقہ ہو، سماج کا طریقہ ہو، معاشرے کا طریقہ ہو، ہمارے سیاسی رہنماؤں کا، اور دینے والے، ان سب کا کسی کا ہو، کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہم سب کو اللہ ہی سے محبت ہے، ہم سب کو اللہ ہی کو جواب دینا ہے، لہٰذا ہدایت بھی اسی کی ہوگی، اور ضابطے کو ضابطہ اسی کا تسلیم کیا جائے گا جو اللہ کا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ ہو وہ سب باتوں کو ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اس عقیدے کے دوسرے جز یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق اور سلطان کائنات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو جس آخری نبی کے ذریعے قیامت تک کے لیے مستند ہدایت نامہ اور مکمل ضابط حیات بھیجا گیا ہے، اور جسے اس ہدایت اور ضابطے کے مطابق عمل کر کے ایک مکمل نمونہ قائم کرنے پر مامور کیا گیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پہلا پارٹ آف دی کلمہ ہوا جس کی تشریح ابھی ہم نے سنی، کہ لا الہ الا اللہ وہی عقیدہ جو اہل سنت کا ہے، وہی عقیدہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی عقیدہ جو تمام صحابہ کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، یہ وہی عقیدہ ہے جسے یہاں جماعت اسلامی کے لوگ، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو سید مودودی کا۔ تو سید مودودی کا دیا ہوا نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ پیچھے سے جو چلی آ رہی ہے لیگیسی حضرت اعظم سے لے کر یہاں تک، یہ وہی لیگیسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ سیکنڈ پارٹ آف دا کلمہ، جیسا میں نے ابتدان کہا کہ نبی جیسے جیسے بدلتے گئے تو انہوں نے اپنی رسالت کا اظہار کیا، اور اس رسالت کے اظہار کے ساتھ ان کی رسالت کا تسلیم کر لینا، یہ کلمے کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ محمد رسول اللہ، آدم صفی اللہ، نوح النجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس دور کے لوگوں کے لیے اس نبی کا، لیکن محمد رسول اللہ چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں، تو قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ اسی وقت مسلمان کہلائیں گے جب وہ اللہ کو اپنا رب، اپنا حاکم، اپنی شریعت کا دینے والا، اپنی کتاب کا دینے والا، مالک، حاجت روا، مشکل کشا ماننے کے ساتھ محمد رسول اللہ کو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے، محمد رسول اللہ کو اللہ کی الہی ہوئی شریعت کو ہم تک پہنچانے والے کی حیثیت سے، ہادی، رہبر اور رہنما کی حیثیت سے ہم جب تک تسلیم نہیں کریں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس ہمارے واقعے کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ انسان، اب یہاں اس کی تشریح کے اور کچھ پوائنٹس ہیں جو سیکنڈ پارٹ آف دا کلمے کے، اس امر واقعی کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چوں اور چرا قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی ہدایت اور کوئی تعلیم آ جائے اور کہا جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح تعلیم ہے اور صحیح ہدایت ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ مسند احادیث سے ثابت ہے، یہ کوئی ضعیف موضوع باتیں نہیں ہے اور کہیں کی من گھڑت باتیں نہیں ہے، تو ہمیں بے چوں چرا اس بات کو مان لینا ہے۔ نمبر 2، اس کو کسی بات پر آمادہ کر دینے اور کسی چیز سے روک دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو کہ اس بات کا حکم یا اس چیز کی ممانعت رسول خدا سے ثابت ہے، اس کے سوا کسی دوسری دلیل پر اس کی اطاعت موقوف نہ ہو۔ اطاعت کرنے کے لیے، سر تسلیم خم کرنے کے لیے، اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے صرف اتنا ہو جانا کافی کہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرتے کسی کو دیکھا ہے اور خاموش رہے ہیں، آپ نے زبانی طور پر کہا ہے، تو یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شمار ہوتی ہیں۔ ان سب کا ہم کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا، اس پر عمل کرنا باعث اجر، نجات، ثواب ہوگا۔ رسول خدا کے سوا کسی کی مستقل بذات پیشوائی و رہنمائی تسلیم نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو برج کا کام کرتے ہیں۔ ہم اپنے رب کو نہیں جانتے تھے، ہم کو ڈائریکٹ قرآن نہیں ملی، ہم کو ڈائریکٹ شریعت نہیں ملی، اگرچہ کہ ہم اپنے ماں باپ کی گود سے پیدا ہوئے اور ہم نے یہاں دیکھا، لیکن ان تک آئی کیسا بات ہے؟ تو اللہ سے انسانیت کو کنیکٹ کرنے والی جو شخصیت ہے وہ ہوتے ہیں انبیاء، اور وہ ہیں یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا کے سوا کسی کی مستقل بذات
हज़रत अबू बकर की भी, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली की भी बिज़ात हम पेशवाई और रहनुमाई कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो नबी नहीं है। आखिरी नबी जो थे ख़ातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, वो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्हीं की बातों को तस्लीम करेंगे और किसी और दूसरे इंसानों की पैरवी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के तहत हो, ना कि इनसे आज़ाद। अगर हम अबू बकर सिद्दीक़ की बात को मानते हैं, हमारे हज़रत अली की बात को मानते हैं, किसी बुजुर्गान दीन की बात को मानते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली प्रॉफिट, उनकी हदीस के मुताबिक है, तो फिर वो एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि इनडायरेक्टली वो अल्लाह के रसूल की बात है, वो इनडायरेक्टली अल्लाह ही की बात है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का नबी अपनी ज़ात से कुछ नहीं कहता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हमारे नबी अपनी मर्जी से या ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, बल्कि उन पर वही की जाती है, फिर जाके वो कहते हैं। तो हम सबको ये बात माननी है कि सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तकिल बिज़ात पेशवाई किसी और की नहीं। नंबर 4, अपनी ज़िंदगी के हर मामले में खुदा की किताब और उसके रसूल की सुन्नत ही को असल हुज्जत व सनत मानी। अब आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, वरना एक ज़माना वो था कि लोगों को ऐसी किस्से कहानी की बातें बोल दी जाती तो लोग खामोशी से मान लेते थे, लेकिन अब तो हर बात में पूछते हैं कि दलील क्या है। तो दलील ये हो कि अपनी ज़िंदगी के हर मामले में खुदा की किताब, यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है, और उसी किताब की हिफाजत के ज़िम्मे के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस भी प्रोटेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो इन सपोर्ट ऑफ कुरान है, क्योंकि वो इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान है, वो चूँकि वो कमेंट्री ऑफ द कुरान है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से कोई और नई बातें नहीं दी, जो कुछ अल्लाह ने कुरान में दिया उसी की तशरीह तौज़ीह तौसीह है। असल हुज्जत और सनद और मर्जा करार दिए, जो ख्याल या अकीदा या तरीक़ा किताब और सुन्नत के मुताबिक हो उसे इख्तियार करे, और जो उनके खिलाफ हो उसे तर्क कर दे। तमाम जाहिली असबियतें अपने दिल से निकाल दे, ख्वाह वो शख्सी, ख़ानदानी हो, ख्वाह क़बाइली हो, नस्ली हो, वतनी हो, फ़िरक़ी हो, जमाती। किसी की मोहब्बत व अक़ीदत में रफ्तार न हो कि वो रसूल खुदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए हक़ की मोहब्बत व अक़ीदत पर गालिब आ जाए या इसकी मद्दे मुक़ाबिल बन जाए। ऐसी तमाम बातों को हम रिजेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारी पठानों की बात हो, मिर्ज़ाओं की बात हो, या फिर जो है शेखों की और सुन्नियों की, शेखों के मतलब क़बाइल, नस्ली, वतनी, किसी मुल्क की हो, किसी फ़िरक़े की हो, किसी की हो, लेकिन इन सब बातों को हम ये महसूस करेंगे कि किसी की मोहब्बत व अक़ीदत में ऐसा गिरफ़्तार हरगिज़ ना होना होगा कि वो रसूल खुदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए हक़ की मोहब्बत व अक़ीदत पर गालिब आ जाए। क्योंकि अल्टीमेट हमको जो लॉ बनाने वाला है, देने वाला है, वो है अल्लाह, और उसको पहुँचाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाज़ा वही हमारे लिए काबिल क़बूल है, और उनके अलावा किसी और की बात काबिल क़बूल नहीं। आखिरी पॉइंट इस अक़ीदे का ये है, पॉइंट नंबर 6, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तशरीह में रसूल खुदा के सिवा किसी इंसान को मियार हक़ न बनाए। कोई मियार हक़ नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के, इसलिए कि कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए दर हकीकत नबी की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना था, है और रहेगा क़यामत तक के लिए। रसूल खुदा के सिवा किसी इंसान को मियार हक़ न बनाए, किसी को तनक़ीद से बालातर न समझे, कोई भी तनक़ीद से बालातर नहीं, किसी की ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला ना हो। अब ये सब वो बातें हैं जो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि कोई ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला है, और कोई समझते हैं कि फ़लाँ पर आप ज़बान उठा रहे हैं, फ़लाँ पर आप ये कह रहे हैं, आपको मालूम वो कौन है? वो कोई भी हो, रसूल खुदा के बाद अब किसी की कोई हैसियत नहीं जो रसूल खुदा जैसे स्टेटस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के बाद बादज़ खुदा बुज़ुर्ग, तो ये क़िस्सा मुख़्तसर। रसूल खुदा के सिवा किसी इंसान को मियार हक़ न बनाए, किसी को तनक़ीद से बालातर न समझे, किसी की ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला न हो, हर एक को खुदा के बनाए हुए इसी मियार कामिल पर जाँचे और परखे, और जो इस मियार के लिहाज से जिस दर्जे में हो, उससे उसी दर्जे में रखे। ये है वो अक़ीदा जिसकी तशरीह ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यहाँ दस्तूर जमात इस्लामी के सफ़ा नंबर 1 से 7 तक हमने पढ़ा है। या मैं समझता हूँ कि अगर कोई सवाल हो सकता है, भाई अब्दुल समद अमूदी भी आ गए हैं, और अगर कोई मज़ीद वज़ाहत तलब है बात तो वो कर दें, वरना दुआ करके अख्तिताम कर लें।
हेलो, हेलो हाँ आ रही है। जी, कोई बात वजाहत तलब है या कोई सवाल है? वाज़ेह। हमारा अकीदा दरअसल वही अकीदा है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। जो अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, वो अकीदा जो सहाबा का था, वही अकीदा है। जमात इस्लामी कोई नए अकीदे का प्रचार नहीं कर रही। इस बात की तशरीह हुई। जी जी, अब्दुल समद साहब। तर्जुमानी के ताल्लुक से बहुत सी बातें पहले भी एक लेक्चर में आई थी, तो ये ज्यादा हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद रहा। इसलिए जितनी बार हम बातों को सुनेंगे उतनी बार हमारा अकीदा पुख्ता होता जाएगा। जी, असल में दस्तूर जमात इस्लामी हिंद भी हमारी उन किताबों में मेंशन्ड है। हमको लाजिमन इसकी लाइन लाइन पढ़ के समझना ही नहीं है, बल्कि हम अपने आप को अब जस्टिफाई करें, क्या वाकई इस अकीदे को हम पोजेस करते हैं। यही हमारा अकीदा है कि हम अल्लाह ही को अपना हाकिम, मालिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा, रहनुमा, हादी, रहबर मानते हैं। ये इसकी तशरीहात थी जो दरअसल दस्तूर की ये आर्टिकल्स अकीदे के तहत आई। इसके बाद नस्बुल ऐन है, उसके बाद तरीक़ेकार, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा को भाई अब्दुल कदीर साहब लेंगे। अगर कोई बात नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर दुआ कर लेते हैं। अल्लाह से दुआ है कहने, सुनने, समझने से आगे बढ़कर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। ये जिस अकीदे को जमात इस्लामी के अभी हमने पढ़ा है, अल्लाह ये अकीदा वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा, सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन और बुजुर्गान दीन का अकीदा। अल्लाह इस अकीदे पर हमें जमा दे और इसी अकीदे के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो और हम उसी रब को अपना रब और खालिक व मालिक व हाकिम रवा, हाकिम और मुश्किल कुशा और पालनहार माने। ए परवरदिगार, हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम कहीं अपने नफ्स की ख्वाहिशात, कहीं शैतान के शर और माशरे की चलन और कहीं क़बाइली और असबियतों के समंदर में न खो जाएँ, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दीन को ख़ालिस उसी अल्लाह के दीन के मुताबिक, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो मैंने इब्तिदान पढ़ी कि दीन तो वही है जो अल्लाह की नज़र में जिससे मतलूब व मकसूद है, वो है दीन इस्लाम। यानी अपने आप को सुपुर्द कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को दरगुज़र कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत कर दे। ए अल्लाह, ये आमीन आमीन। तमाम बीमार जो अ, इस बीमारियों में मुब्तला हैं और ख़ासकर सफदर हाशिम साहब भुवनेश्वर से काफ़ी लोगों के साथ जॉइन करके कोविड से दो चार हैं। अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला और उनके तमाम वो घर वाले और जो लोग भी इससे मुतासिर हैं, उन सबको शिफ़ाए कामिला और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोगों को शिफ़ाए कामिला और तमाम इंसानियत को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह अल्लाह, जो हमारे यहाँ औलादें हैं उन्हें नेक साले मसले दीनदार कर दे, जिनके यहाँ औलादें नहीं, अल्लाह उन्हें नेक साले मसले औलादें अता कर। ए इलाहुल आलमीन, जो हमें ताजिर पेश है उनकी तिजारतों में बरकतें अता फरमा। और ए इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, देने वाला हाथ बनाकर ज़िंदा रख, ना कि लेने वाला हाथ। ए अल्लाह, हमारे अंदर कीना, कपट, हसद, जलन, बुग़्ज़ जैसी बीमारियां अगर हो तो उन सब से हमें दफ़ा फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन, हमारी तमाम दिली जायज़ हाजात को कबूल फरमा। अल्लाह, हमें उन मुखलिसीन में से शामिल फरमा जो शैतान के शर से, नफ्स की शरारतों से महफूज हों। ए इलाहुल आलमीन, हमें अपने रहमान वाले बंदों में शुमार फरमा ले। हमारी बीवियों और हमारे बच्चों से हमारी आँखों की ठंडक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ए इलाहुल आलमीन, हम सब तुझसे राज़ी हैं अल्लाह, तू भी हमसे राज़ी हो जा। ए इलाहुल आलमीन, इस स्टडी सर्कल को, इस छोटी सी निशिस्त को अपनी जनाह में कबूल फरमा ले। आज हमने 114वां दिन 114 डे मुकम्मल किया है। ए अल्लाह, इसे अपनी जनाह में कबूल फरमा और हमारे लिए बाइस समझ और बाइस नजात बना दे। सुबहाना रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आमीन।
ایک اچھی بات. السلام علیکم.